اس مجلس کو فتح فرمانے جا رہے ہیں حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ۔ جہاں تک میری بات پہنچی امید سے التماس ہے کہ مزید حضرت والجس کو تشریف لیں۔ اب انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش ہے علی جناب مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ سے حسنین باقری صاحب قبلہ مجلس کو فتح فرمانے جا رہے ہیں۔ نعرہ سلوات صلی علی محمد وعلی محمد۔ انہیں لوگوں کا ہونا ہے کیمرے والوں کو بس اللہ سلامت رکھے سب کو۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین۔ اما بعد، قال المعصوم علیہ الصلاة والسلام: السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین علیہم السلام۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سفیر امام حسین جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے، اور اسی مناسبت سے یہ مجلس عزا اس اہم مناسبت کے ساتھ ساتھ دوسری مناسبتیں بھی ہیں کہ خود آج کی شب، آج کی رات کی بھی عظمت ہے، اہمیت ہے، اور کل کا دن بھی انتہائی عظیم دن ہے۔ عرفے کا دن کہا گیا ہے 9 ذی الحجہ کو، اور یہ شب عرفہ ہے۔ اس رات میں بھی بہت سے اعمال ہیں، بہت سے دعائیں ہیں۔ شب زیارت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام خصوصیت سے ہے۔ آج کے شب میں تاکید ہے کہ امام حسین کی زیارت کرے۔ کل کا بھی دن امام حسین کی زیارت کا دن ہے، عرفے کا دن ہے، امام حسین کی زیارت کی بہت تاکید ہے، اور اس تاریخ میں جو زیارت کی تاکید ہے وہ کربلا جانے کی تاکید ہے، یعنی عرفے کے دن انسان کربلا جائے اور امام حسین کی زیارت کرے۔ اگر نہیں جا سکتا ہے تو جہاں پر ہے وہیں سے امام حسین کی زیارت پڑھے۔ سال میں 4 دنوں میں بہت زیادہ تاکید ہے کربلا کی زیارت کی، ان میں سے ایک دن عرفہ ہے، یعنی کل کی تاریخ ہے۔ اور کل کی اگر زیارت کی اہمیت کو دیکھنا چاہیں کہ امام حسین کی زیارت کی اہمیت کتنی ہے، ایک روایت ہے کہ عرفے کا دن حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اس سے ایک نسبت کی وجہ سے روز عرفہ کہا گیا ہے، میدان عرفات میں جمع ہونے کی وجہ سے۔ تو روایت ہے، مفاتیح الجنان میں موجود ہے ظاہراً، کہ اللہ میدان عرفات میں جمع ہونے والے حاجیوں پر نظر رحمت کرتا ہے،
یہ ہے کہ اللہ حاجیوں پر جو میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں نظر رحمت کرتا ہے خصوصی، لیکن روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ میدان عرفات میں حاجیوں پر نظر رحمت کرنے سے پہلے اللہ کربلا میں امام حسین کی زیارت کرنے والوں پر نظر رحمت کرتا ہے۔ اس سے خود بخود اندازہ لگایا جا سکتا ہے کتنی زیادہ فضیلت ہے، کتنی زیادہ تاکید ہے۔ شب دعا ہے انشاءاللہ، یہ دعا کریں ہم لوگ سب مل کر، جتنے مومنین دیکھ رہے ہیں اس وقت، ناظرین ہمارے ہیں، ان سب کے لیے بھی سب مل کر دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ دنیا میں اللہ ہم سب کو زائر کربلا، زائر امام حسین بننے کی توفیق عنایت فرمائے، اور یقین رکھیے کہ دعا کرنا ہمارا کام ہے۔ اہل بیت کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، امام حسین کے صدقے میں اپنے لیے دعا کریں، دیگر مومنین کے لیے دعا ضرور کریں، کم از کم اللہ ایک دفعہ کربلا کی زیارت سے ہم سب کو مشرف فرمائے انشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ بات آ گئی تو یہ بھی دعا کریں، اس وقت زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور الحمدللہ ہمارے بہت سے مومنین انہی وسائل کے ذریعے سے کوشش کر رہے ہیں کہ پیغام حق، پیغام دین، پیغام انسانیت دنیا تک پہنچتا رہے۔ لہذا ہمارے سامنے بھی اس وقت کئی ہمارے برادران ہیں، ہمارے محترم حضرات ہیں جو اس کے ذریعے سے اس طریقے کے پروگراموں کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کریں۔ ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ان کی جو مشکلات ہیں اور ضروریات ہیں اللہ آج کے شب کے صدقے میں جو دعاؤں کی شب ہے، اللہ ان سب کی تمام ضروریات کو پورا فرمائے انشاءاللہ۔ اور ایک بات اور، ابتدائی میں اہمیت کی رات ہے، دعاؤں کی رات ہے، شب مغفرت ہے، شب دعا ہے۔ ایک دعا یہ بھی کریں کہ اللہ جتنے بھی اس وقت مومنین دیکھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، اگر کسی کی کوئی حاجت ہے آج کے شب میں، جو شب دعا ہے، شب قبولیت دعا ہے، اللہ ان سب کی تمام حاجتوں کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ دوسری چیز آج کے مناسبت سے بھی عرض کر دوں، انشاءاللہ جناب مسلم کے سلسلے میں کوشش ہوگی کچھ باتیں بیان کرنے کی، لیکن اس سے قبل مناسبت کے اعتبار سے کل کی جو تاریخ ہے عرفے کا دن ہے۔ اتفاقاً اگر ہم غور کریں، کل امام حسین کی زیارت کی بھی تاکید ہے۔ دوسری عرفے کے دن جو ایک تاکید ہے دعائے امام حسین ہے، جو دعائے عرفہ کے نام سے ہمارے مشہور ہے۔ حتی الامکان ہم کوشش کریں کہ اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ بہت سے جگہوں پر الحمدللہ اس وقت دعائیں ہو رہی ہیں، حتی الامکان ہم کوشش کریں کہ دعا کو پڑھیں، اجتماعی طور پر پڑھیں، زیادہ اچھا ہے۔ چند لوگ مل کر دعا پڑھیں، لیکن دعائیں اجتماعی طور پر پڑھنے کا ایک فائدہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ نماز جماعت میں ایک حکم ہے، وجہ فائدہ ہے کہ اگر جماعت میں ہم نماز پڑھیں گے تو اپنی اکیلے نماز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہماری نماز قبول ہو جائے، لیکن جماعت کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس جماعت میں کسی ایک کی قبول ہو گئی تو اللہ اس ایک کی وجہ سے سب کی نماز کو قبول کر لیتا ہے۔ یہی دعاؤں میں ہوتا ہے۔ نہیں معلوم ہماری دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی، نہیں معلوم ہماری دعا وہاں تک پہنچے گی نہیں پہنچے گی، لیکن جب ہم لوگ اجتماع میں کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ نہیں معلوم کس کی دعا اللہ تک پہنچ جائے، کس کی دعا قبول ہو جائے، تو اگر اتنے مجمع میں ایک کی بھی دعا قبول ہو جائے تو اللہ اس ایک کی وجہ سے سب کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ فائدہ ہے، انشاءاللہ کوشش کریں اجتماعی طور پر۔ بہت سے جگہوں پر دعائے عرفہ ہے، اس کو پڑھیں۔ امام حسین کی عظیم الشان دعا ہے، بہت اہم دعا ہے۔ البتہ دعائے عرفہ اور بھی ہیں، خود آپ صحیفہ کاملہ میں دیکھیے، امام سجاد کی بھی ایک طولانی دعا اتفاقاً وہ بھی ہے، امام سجاد کی بھی ایک دعائے عرفہ ہے، صحیفہ سجادیہ میں بھی، اگر انسان پڑھ سکتا اسے پڑھے۔ اور اس جو کل امام حسین کی دعائے عرفہ ہے، اس کی اہمیت کے سلسلے میں ایک قابل توجہ چیز ہے کہ کل کے اعمال میں سے روزہ بھی ہے، کہ اگر وہ رکھ سکتا ہو آدمی روزہ رکھے، جیسے آج کے دن بھی 8 ذی الحجہ کو روزے کی فضیلت تھی، اہمیت تھی، اسی طریقے سے کل بھی روزے کی اہمیت ہے، یعنی کل بھی مستحب۔ لیکن ایک جملہ ہے کہ اگر آدمی کو معلوم ہے کہ کل ہم روزہ رکھ کر عصر میں ہمارے لیے دعا پڑھنا دشوار ہو جائے گا، یعنی روزے کی وجہ سے ہمارے لیے دعا پڑھنا سخت ہو جائے گا، تو کہا گیا ہے کہ روزے کو چھوڑ دے اور دعا پڑھے، یعنی یہ کہا گیا ہے کہ روزہ نہ رکھے اور دعا پڑھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کل کے دن دعا کی کتنی تاکید ہے، فضیلت ہے، اور اہم دعا ہے۔ خود امام حسین نے چونکہ میدان عرفات میں یہ دعا پڑھی تھی، کربلا کے واقعے سے پہلے کی بات ہے، امام نے دعا عرفات، خود امام نے ایک طولانی دعا ہے،
کافی دیر کی دعا ہے، لیکن امام حسین کے لیے ہے کہ میدان عرفات میں امام نے کھڑے ہو کر اتنی دیر وہ دعا پڑھی ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر۔ انشاءاللہ امام حسین کی دعا بھی پڑھیں۔ دوسری چیز ہے کل کی گویا ایک طرح کی نسبت امام حسین سے ہے، زیارت امام حسین بھی ہے، دعائے امام حسین بھی ہے، اور یہ جو شہادت کی بات ہے جناب مسلم، یہ بھی سفیر امام حسین ہے، یعنی امام حسین سے ایک نسبت ہے کل کے دن کا۔ اور واقعاً اپنے طور پر اگر آپ محسوس کیجئے اپنے دل میں، ابھی درمیان میں ہمارے خوشی کی کئی تاریخیں ہیں، عید بقرعید ہے ابھی آئے گی، عید الاضحیٰ ہے، اور اس کے بعد پھر عید غدیر جیسی انتہائی عظیم تاریخ ہے، خوشی کی تاریخ ہے، پھر عید مباہلہ ہے، یہ بھی خوشی کی تاریخ ہے، یقیناً درمیان میں تاریخ ہے۔ اس کے بعد ایام اضحیٰ شروع ہوتے ہیں، محرم کا آغاز ہوتا ہے، غم کا آغاز ہوتا ہے، لیکن واقعاً اگر محسوس کیجئے آج کا غم یعنی جناب مسلم کا غم ایسا ہے کہ اس غم کا تذکرہ ہوتے ہی خود بخود ایک کربلا کا تصور ذہنوں میں آ جاتا ہے، یعنی ایک ذہنی طور پر آدمی کربلا کے لیے گویا آمادہ ہو جاتا ہے۔ یعنی آج کی تاریخ بہت سی ہمارے شہادت کی تاریخیں ہیں، بہت سی غم کی تاریخیں، مسلسل غم کی تاریخیں، لیکن ہر غم کی تاریخ میں وہ تصور نہیں ہوتا ہے کہ اس غم کے ساتھ فوراً کربلا کی طرف تصور جائے۔ جناب مسلم کی شہادت کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے ہی جناب مسلم کی شہادت تذکرہ ہوتا ہے کربلا کا تصور آنے لگتا ہے، یعنی ایک طریقے کی کربلا کے ایک ذہنی طور پر آدمی تیار ہو جاتا ہے، کربلا کی طرف انسان کی توجہ ہو جاتی ہے، یہ خود انسان کو کربلا کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اس لیے کہ جناب مسلم واقعاً ایک عظیم الشان شخصیت ہے، بہت زیادہ عمر نہیں ہے، جو روایات ہیں کہ 40 سال کی عمر جناب مسلم کی تھی، سن 20 ہجری میں جناب مسلم کی ولادت کا تذکرہ ملتا ہے، تو کربلا سے سن 60 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی ہے، آپ گویا کربلا سے پہلے، تو اس اعتبار سے بہت زیادہ 40 سال ہے، 40 سال ایک نوجوان کی عمر ہے، لیکن اسی 40 سال میں جناب مسلم کی اگر ہم عظمت کا اندازہ لگائیں، بعض روایات ہیں جو قابل غور، اولاً جو آپ کے سامنے زیارت کے میں نے ابتدائی جملات بیان کی، یہ خود ایک درمیان کا جملہ ہے لیکن قابل توجہ، تقریباً بعین ہی یہی الفاظ جناب عباس کی زیارت میں ملتے ہیں، یعنی جو الفاظ جناب مسلم کے لیے معصوم سے وارد ہوئے ہیں بعین ہی یہی الفاظ جناب عباس کے لیے بھی ہیں۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں، یعنی زیارت میں جناب مسلم کو جب پڑھے تو یہ الفاظ ہیں، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، اے میرا سلام اے عبد صالح آپ کے اوپر، یعنی یہ خود ایک جملہ، میں اس کی وضاحت نہیں کروں چونکہ دیگر باتیں عرض کرنا ہے، عبد صالح معمولی بات نہیں ہوتی ہے، یعنی کسی کو عبد صالح کا مرتبہ مل جائے یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ جناب عباس کو معصوم نے عبد صالح کہا ہے اور جناب مسلم کو عبد صالح کہا ہے۔ ایک سب سے پہلا انسان کی فضیلت کا راز اس کا عبد بن جانا ہے، عبدیت انسان کی معراج ہے، اور پھر عبدیت میں بھی عبد صالح بن جانا یہ آسان نہیں ہوتا ہے، اور پھر ہم اور آپ کسی کو عبد کہیں یہ اور ہوتا ہے، اور معصوم کسی کو عبد کہے یہ اور ہوتا ہے، یعنی یہ قابل، اور پھر معصوم صرف عبد نہیں کہہ رہا، معصوم عبد صالح کہہ رہا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ صرف ایک رخ ہے یہاں پر قابل توجہ ہے کہ آج ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، نماز میں جو آخری سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، یعنی ہم لوگ نماز میں بھی عبد صالح پر سلام کرتے ہیں۔ جناب مسلم کی مخصوص زیارت میں بھی عبد صالح کہہ کر ان کے اوپر سلام کیا گیا ہے، جناب عباس کو بھی عبد صالح کہہ کر ان کے اوپر سلام کیا گیا ہے۔ ہر نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو نماز میں یہ جملہ کہتا ہے کہ میرا سلام ہو عبد صالح کے اوپر۔ ان روایات کو اگر ہم جوڑیں گویا ہر نمازی روزانہ ہر نماز میں جناب مسلم پر بھی سلام کرتا ہے، جناب عباس پر بھی سلام کرتا ہے، گویا اس طریقے کے تمام افراد کے اوپر ہر نمازی سلام کرتا ہے۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ یعنی یہ معمولی انسان نہیں ہے، معمولی ذات۔ اور پھر سب سے بڑی قابل توجہ چیز ہے کہ جسے امام حسین اپنا سفیر بنا رہے ہیں، اور جس وقت امام حسین نے سفیر بنا کر بھیجا، یہ جملہ لکھا تھا کہ میں اپنے مورد اعتماد شخص کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، یعنی کوفے والوں کو جو خط لکھا ہے جناب مسلم کو بھیجتے وقت یہ جملہ تھا کہ میں اپنے مورد اعتماد شخص کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ گویا امام حسین کسی پر بھروسہ کر رہے ہوں، امام حسین کسی کے اوپر اعتماد کر رہے ہوں، یہ خود اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ اور پھر یہیں پر روایات کے اعتبار سے پیغمبر اکرم سے بھی منسوب ایک روایت ہمارے یہاں بہت مشہور ہے۔ پیغمبر اکرم امیر المومنین میں گفتگو ہے، روایت کے مطابق پیغمبر اکرم نے امیر المومنین سے فرمایا، میں سوال کیا تھا کہ آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں، چونکہ عقیل مولا کائنات کے سگے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، جناب عقیل بڑے بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، انہی جناب عقیل کے بیٹے جناب مسلم ہیں۔
یعنی امیر المومنین کے بھتیجے ہوئے، اور پھر دوسرا رشتہ جناب مسلم کا آج کی تاریخ کی مناسبت سے ہے کہ امیر المومنین کے داماد بھی ہیں، یعنی مولائے کائنات کی بیٹی بھی جناب عقیل سے منسوب ہیں اور خود یہ بھتیجے ہیں۔ تو پیغمبر سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا تھا کہ میں 2 جہت سے محبت کرتا ہوں، یعنی روایت ہے پیغمبر نے جناب عقیل کے لیے فرمایا کہ میں 2 وجہ سے محبت کرتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ابو طالب عقیل سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، یعنی یہ بھی ایک جناب ابو طالب کا بھی پیغمبر نے اس روایت میں تذکرہ کیا، یہ جناب ابو طالب کی عظمت کو بھی بیان کیا ہے، جناب ابو طالب کے مرتبے کو بھی بیان کیا ہے، یعنی گویا جناب ابو طالب کی اس روایت کے مطابق پیغمبر کی نگاہ میں اتنی زیادہ فضیلت و اہمیت ہے کہ اگر جناب ابو طالب کسی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے تو رسول بھی اس سے اس لیے محبت کرتے تھے کہ ابو طالب محبت کرتے تھے، یعنی یہی روایت میں جملہ ہے کہ میں عقیل سے اس لیے محبت کرتا ہوں چونکہ ابو طالب بھی ان سے محبت کرتے تھے، یعنی یہ بھی جناب ابو طالب سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اپنی محبت کا اعلان کیا ہے۔ اور پھر دوسرا جملہ فرمایا ہے جناب عقیل کے لیے کہ ایک محبت کی وجہ کہ ابو طالب محبت کرتے، دوسری محبت کی وجہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں، جناب عقیل جناب مسلم ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں، پیغمبر کی وفات کے 10 سال کے بعد جناب مسلم کی ولادت ہوئی ہے، لیکن نبی کریم نے اپنی زندگی میں جملہ فرمایا کہ میں عقیل سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ عقیل کا ایک بیٹا علی تمہارے بیٹے کے اوپر اپنی جان قربان کرے گا، یعنی یہ پیغمبر اکرم نے جناب مسلم کی ولادت سے پہلے جملہ کہا ہے کہ عقیل کا بیٹا مسلم میرے بیٹے حسین کے اوپر اپنی جان کو قربان کرے گا، یعنی ایک طریقے کی خبر ہے پیغمبر اکرم دے رہے ہیں اور عظمت کا بھی اعلان کریں۔ اور پھر اسی روایت میں یہ ہے کہ اس کی شہادت کے اوپر مومنین آنسو بہائیں گے، یعنی یہ بھی ہے کہ اس کی شہادت کے اوپر، ظاہر سی بات ہر شہادت کے اوپر مومن آنسو بہاتا ہے، لیکن جناب مسلم کے لیے خصوصیت سے پیغمبر یہ جملہ بھی فرما رہے ہیں کہ مسلم کی شہادت پر مومنین آنسو بہائیں گے۔ یقیناً ہمارے یہاں تاریخ میں بہت سے شہداء ہیں، شہداء کی ایک طویل فہرست ہے، شہداء کربلا کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں نے حق کے اوپر جانیں دی ہیں، بہت سے لوگوں نے حق کے لیے قربانیاں دی ہیں، بہت سے لوگوں نے راہ حق میں جام شہادت نوش کیا ہے، بہت سے لوگوں نے اہل بیت کی راہ میں قربانیاں دی ہیں، لیکن اگر آپ تاریخ میں دیکھیے کربلا کے شہداء کے بعد اگر واقعاً کسی شہید کے اوپر گریہ ہوتا ہے وہ جناب مسلم ہیں، یعنی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تمام شہداء کی جو راہ حق میں قربان ہے ان کی اہمیت ہے، فضیلت ہے، لیکن شہداء کربلا کے بعد اگر کس 4 معصومین کے علاوہ شہداء کربلا کے بعد اگر کسی شہید پر باقاعدہ گریہ ہوتا ہے وہ جناب مسلم ہے۔ یہ پیغمبر اکرم اپنی زندگی میں صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد آگے تشریح میں آگا، یہ پیغمبر اکرم اپنی زندگی میں بیان فرما رہے ہیں کہ مسلم پر مومنین گریہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد اسی روایت کا جملہ ہے کہ مومنین گریہ کریں گے اللہ ان پر اپنی رحمت نازل کرے گا، یعنی یہ بھی ہے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ اس کا ایک معنی ہے کہ اگر آج آپ اس انداز سے جناب مسلم کا تذکرہ کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، تو جب بھی آنسو بہے تو اس روایت کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے اللہ کا شکر بجا لائیے کہ اللہ کی راہ میں اس پیغمبر کی حدیث کی روشنی میں آپ صاحب ایمان ہیں، تبھی جناب مسلم کے اوپر آنسو بہا رہے ہیں، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ مسلم کے اوپر مومنین گریہ کریں گے، مومنین آنسو بہائیں گے، اور پھر یہ ہے کہ اللہ نے، پیغمبر نے دعا بھی کی ہے کہ اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ یہ ایک روایت ہے، یہ خود جناب مسلم کی عظمت کو بیان کری، فضیلت کو بیان کری، اور بہت سے موقعوں پر امیر المومنین کے ساتھ بھی رہے ہیں۔ امام علی کا بھی زمانہ دیکھا ہے، امام حسن کا زمانہ دیکھا ہے، امام حسین کا زمانہ دیکھا ہے، اور پھر جب امام حسین مدینے سے کربلا آئے ہیں، کربلا کے لیے روانہ ہوئے، یعنی 28 صفر کو امام حسین نے مدینہ چھوڑا۔ اب یہاں پر بعض جو تاریخی اعتبار سے آج کی شب میں بہرحال کوشش کروں گا جناب مسلم کے تاریخ کے حوالے سے بعض باتیں جو تاریخی ہیں وہ بیان ہو سکیں۔ جناب مسلم کے سلسلے میں بعض وقت غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں کہ امام حسین کے کربلا جانے کا مقصد اور کربلا کی قربانی کا مقصد اور اتنے بڑے قیام کا مقصد کوفے والوں کا خط تھا، جبکہ ایسا نہیں ہے، یعنی کوفے والوں کے خط سے امام حسین کے قیام کا کوئی گویا بنیادی طور پر رابطہ نہیں تھا، یعنی اصل سبب نہیں تھا، یہ توجہ رکھیے گا۔ اور جب امام حسین مدینے سے مکے آ گئے ہیں
اور مکے آنے کے بعد جب کوفے والوں کو معلوم ہوا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کرتے ہوئے مدینہ چھوڑ دیا ہے اور کوفے میں قیام فرما ہے، تب کوفے والوں نے خط لکھنا شروع کیے، یعنی کوفے والوں کے خط آنا شروع ہوئے مکے میں۔ امام حسین نے مدینہ پہلے چھوڑا ہے، کربلا کا گویا آغاز مدینہ ہی سے ہو رہا ہے ایک اعتبار سے، یعنی اس اپنی تحریک کا آغاز مدینہ سے ہوا۔ جب مدینہ سے ہوا ہے تو کوفے والوں کے خط آنا شروع ہے مدینہ سے، مکے میں آنا شروع۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ایک سلسلے میں الزام لگایا جاتا ہے، خود ہی خط بھیج کر بلایا تھا، خود ہی قتل کر دیا ہے، بھئی کہاں پر امام حسین کی تحریک یا قیام جو شروع ہو رہا ہے وہاں کوفے والوں کا خط کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ کوفے والوں کے خط تو ایک شہر چھوڑ کر جب دوسرے شہر آ چکے ہیں وہاں پر شروع ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے اس میں ایک سبب تو ہے درمیان کا، اور پھر جب کوفے والوں کے خطوط آئے ہیں تو ان خطوط میں بھی کثرت سے خطوط آئے ہیں، ہزاروں خطوط آئے، بعض روایات میں ایک دن میں کئی ہزار خط آتے تھے، کئی ہزار خط آتے تھے، ایک بڑی تعداد ہے خطوط کی۔ جس کے بعد امام حسین نے جب کثرت سے خطوط آئے ہیں، بعض خطوط اس طریقے کے تھے، مولا ہم بارگاہ خداوندی میں بھی اب اللہ سے یہ کہیں گے، اس طریقے کے مفاہیم ہے کہ ہم نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ ہماری رہبری کیجئے، ہماری رہنمائی کیجئے، ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے، ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔ لہٰذا جب یہاں تک نوبتیں آئی ہیں تب امام حسین نے جناب مسلم کو کوفے بھیجا ہے، یعنی اس کے بعد جناب مسلم کو۔ اب یہاں پر ایک بات رک کر عرض کروں، یہ جو خطوط لکھنے والے تھے اس میں کبھی آپ کو غلط فہمی نہ ہو کہ یہ سب خط لکھنے والے علی کے شیعہ تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ سب خط لکھنے والے علی کے شیعہ تھے، کیونکہ اس زمانے میں کوفے میں، مکے میں، مختلف شہروں میں باقاعدہ مذہب کے طور پر لوگ تقسیم نہیں ہوئے تھے، یعنی کسی حد تک شیعہ مذہب کا بھی وجود تھا، دیگر مذاہب کا بھی وجود تھا، لیکن باقاعدہ عوامی طور پر سب مذہب میں تقسیم نہیں تھے۔ بہت سے لوگوں کو کوئی مذہب نہیں تھا، بہت سے لوگوں کو کوئی مسلک نہیں تھا۔ وہ ظاہر سی بات وہاں مسلک و مذہب کا معاملہ یہ تھا کہ جدھر سردار قبیلہ جا رہا تھا پورا قبیلہ ادھر جاتا تھا، یعنی عوام کو نہ تو مسلک سے مذہب ہوتا تھا نہ مذہب سے کوئی تعلق ہوتا تھا، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہمارا رہبر کون ہے، ہمارا امام کون ہے۔ وہاں تو اس زمانے میں عام بات ہے جو بھی گویا کرسی پہ بیٹھا ہے وہ ان کا رہبر ہو جاتا تھا۔ وہاں معاملہ یہ تھا کہ انہیں اس چیز سے مطلب نہیں ہے کہ واقعاً کون ہے، جو بھی سامنے، اور اس میں سب سے بڑی مصیبت ہے کہ جدھر قبیلے کا سردار جائے گا ادھر پوری قوم جائے گی۔ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے امام حسن کے سامنے صاف صاف یہ واقعہ ہے، امیر المومنین کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کہ اگر سردار لشکر مثلا امام حسن کے ساتھ ہے تو پورا قبیلہ امام حسن کے ساتھ ہے، اگر سردار بک گیا اور وہ معاویہ کے ساتھ چلا گیا تو پورا قبیلہ معاویہ کے ساتھ چلا گیا۔ تو وہاں حالات اس طریقے کے کہ وہاں وہ خالی اپنے سردار کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جنہوں نے خط لکھا ہے وہ علی کے شیعہ تھے۔ میں ذمہ داری سے ہرگز خط لکھنے والے سب شیعہ نہیں تھے، ہاں کچھ شیعہ تھے، کچھ وہ لوگ تھے جن کا کوئی دین و مذہب نہیں تھا، کچھ وہ لوگ تھے جو ماحول اور حالات کی بنیاد پر خط لکھ رہے تھے، کچھ وہ لوگ تھے جو بنی امیہ کی حکومت سے عاجز آ چکے تھے، کچھ وہ لوگ تھے جو حکومتوں سے پریشان ہو چکے تھے، کچھ وہ لوگ تھے جو یزید کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ لیکن یزید کو تسلیم نہ کرنا یا معاویہ کو تسلیم نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہر ایک علی کا چاہنے والا ہے، ہر ایک علی کا شیعہ ہے، نہیں، علی کا شیعہ کچھ اور ہوتا ہے۔ علی ابن ابی طالب کے جتنے بھی شیعہ تھے، اگر آپ کوفے کی تاریخ پڑھیے، جتنے واقعاً شیعہ علی تھے یا تو وہ آخری وقت تک اپنے اس چیز کے اوپر قائم رہے کہ اگر مولا کو بلایا تھا تو آخری وقت تک مولا کا ساتھ دیا ہے، یعنی جو سچے شیعہ تھے، جو واقعی شیعہ تھے، وہ باقاعدہ آخری قدم تک باقی رہے ہیں۔ اتنے سخت ترین حالات میں بھی وہ کربلا گئے ہیں۔ کربلا کی تاریخ میں بھی اگر آپ دیکھیے، امام حسین کے اپنے خاندان کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی علاقے اور کسی شہر کے لوگ امام حسین کے مشن میں شریک ہوئے ہیں وہ اکیلا کوفہ ہے، یعنی سب سے زیادہ کوفے والے کربلا کے شہداء میں شامل ہیں۔ کوفے کے علاوہ کوئی دوسرے شہر کے اتنے شہداء امام حسین کے مشن میں شریک نہیں ہیں، تو سب سے زیادہ کوفے والے شریک ہیں۔ دوسری چیز ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بلایا تھا، جن میں جناب حبیب بن مظاہر ہیں، جناب مسلم ابن اوسجہ ہیں، اس طریقے کے سر فہرست افراد تھے جو آخری وقت تک باقی رہے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہے، اپنے خاندان والوں کی پرواہ نہیں کی ہے، اپنے گھر والوں کی پرواہ نہیں کی ہے۔ جبکہ ابن زیاد نے جو ظلم و بربریت کا مظاہرہ کرنا شروع کیا تھا، اچھے اچھوں کے بس
جسم نہیں تھا کہ قدم پر ثابت قدم رہ جاتے. بہت سے ایسے افراد تھے جن کے قدم میں لغزش آئی, بہت سے افراد تھے جو پیچھے ہٹ گئے. یہی وجہ تھی. ایک تعداد تو کربلا پہنچی ہے, ایک بڑی تعداد علی کے شیعوں کی کوفے میں وہ تھی جنہیں ابن زیاد نے قید خانے میں ڈال دیا تھا. مثال کے طور پر جناب مختار جیسے لوگ, یعنی جو امیر المومنین کے سچے شیعہ مشہور تھے, انہیں قید خانوں میں ڈال دیا گیا تھا. معلوم تھا کہ حسین ابن علی کا ساتھ دے دیں گے, لہذا اسی بنیاد پر اور شیعوں کو پہچاننے کے لیے جو ابن زیاد نے طریقہ اپنایا تھا, جو حربہ اپنایا تھا, یہ بھی آج قابل غور ہے. جس وقت امام حسین نے جناب مسلم کو کربلا سے کوفے بھیجا ہے, جناب مسلم نے آنے کے بعد جب امام حسین کے پیغام کو پہنچایا ہے, روایت میں ہے کہ 18,000 لوگوں نے امام حسین کے نام پر جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی. کم از کم تعداد 18,000, ورنہ 30,000 تک تعداد ہے. یعنی بعض روایتوں میں 28,000 تعداد ہے, بعض میں 30,000 تعداد ہے, لیکن کم از کم تعداد جو موجود ہے وہ 18,000 لوگوں نے بیعت کی تھی. لیکن قابل غور ہے کہ جب بیعت کے بعد جناب مسلم نے خط لکھا ہے امام حسین کو کہ مولا اتنے لوگوں نے بیعت کر دی, آپ کوفے آ جائیے اور کوفے کے حالات سازگار ہیں, یہاں آپ تشریف لائیے. امام حسین کو خط لکھ کر بلایا ہے. اب یہاں پر کوفے میں خبر عام ہو چکی ہے کہ امام حسین آنے والے ہیں. آخری لمحے تک کوفے میں یہ خبر تھی کہ امام وقت آنے والے ہیں, امام حسین آ رہے ہیں. سب کے ذہن میں تھے کہ امام آ رہے ہیں. قابل غور ہے, تاریخ کا ایک جملہ ہے کہ ہمیں تاریخ پڑھنا چاہیے, تاریخ سے عبرت لینا چاہیے. تاریخ کا ایک ایک واقعہ ہمارے لیے درس ہے. تاریخ کا ایک ایک واقعہ ہمارے موجودہ حالات میں بھی ہمیں پیغام دیتا ہے. اس وقت لوگ تاریخی اعتبار سے کوفے میں اپنے زمانے کے امام کا انتظار دیکھ رہے ہیں. لوگ منتظر ہیں کہ امام حسین آنے والے ہیں, لوگ انتظار دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین تشریف لا رہے ہیں. جب یہاں لوگ انتظار میں ہیں, ادھر یزید نے پہلے کوفے میں نعمان ابن بشیر یا بشیر ابن نعمان, الگ الگ نام ہے, یہ کوفے کا حاکم ہے, والی ہے. کوفے میں حکومت کی طرف سے جو والی ہے یا بشیر ابن نعمان ہے یا نعمان ابن بشیر ہے. لیکن جب جناب مسلم کوفے میں آ گئے اور لوگوں نے جناب مسلم کے ساتھ جانا شروع کیا ہے, تو اس نے نعمان ابن بشیر کو کمزور کہہ کر ہٹا دیا اور اس کی جگہ پر عبید اللہ ابن زیاد کو اپنی جانب سے نمائندہ معین کیا. یعنی عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا والی بنا کر یزید نے بھیجا ہے. ادھر کوفے والوں میں خبر ہے کہ امام حسین تشریف لا رہے ہیں, ادھر سے عبید اللہ ابن زیاد کوفے کی طرف رخ کرتا ہے, کوفے والی بن کر آ رہا ہے, یزید کا نمائندہ بن کر آ رہا ہے, حسینیوں کے خلاف آ رہا ہے, حق کو دبانے کے لیے آ رہا ہے, جناب مسلم کے مشن کو نقصان پہنچانے کے لیے آ رہا ہے. لیکن جب وہ کوفے آیا ہے تو اس نے ایک چال یہ چلی کہ جس وقت کوفے میں داخل ہوا ہے تو چہرہ چھپا کر آیا ہے. جس وقت کوفے میں آیا ہے تو اپنا چہرہ چھپا کر آیا. اس چہرہ چھپانے کا ایک سبب یہ ہوا کہ اسی کوفے میں جو پہلے سے خبر عام تھی کہ امام حسین آ رہے ہیں, ایک بڑی تعداد وہ تھی جو اس غلط فہمی کا شکار ہو گئی کہ امام حسین آ گئے ہیں. یہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ امام حسین آ گئے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بڑی تعداد بظاہر اپنے اعتبار سے امام حسین کے استقبال کے لیے نکل پڑے. سامنے کون ہے؟ ابن زیاد ہے, آگے آگے ہیں, استقبال کر رہے ہیں. اس نے چال کیا چلی تھی؟ اصل میں وہ علی کے واقعی شیعوں کو پہچاننا چاہتا تھا. اس نے اسی لیے یہ چال چلی کہ ظاہر سی بات جب امام حسین آئیں گے تو جتنے سچے شیعہ ہوں گے وہ آگے آگے دکھائی دے رہے ہوں گے. اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جب وہ کوفے میں آیا ہے تو بہت بڑی تعداد تھی جو سامنے آ گئی. اب جب یہ دربار تک پہنچا ہے, دارالامارہ تک پہنچا ہے, تو وہاں پہنچ کر اس نے اپنے چہرے سے نقاب پلٹی. جب نقاب پلٹی تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ دھوکہ ہو گیا, اب کوئی فائدہ نہیں تھا. وہ اکثر چہروں کو پہچان چکا تھا. یہاں پر رک کر ایک جملہ عرض کروں گا کہ جو ہمارے ہاں شیعت میں حکم دیا گیا ہے کہ ہمارے اندر شعور و بصیرت ہونا چاہیے, ہمارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہونا چاہیے. اور جو ایک جملہ کہا ہے کہ تاریخ ہمیں درس دیتی ہے, تاریخ ہمارے لیے ایک درس پیغام ہے. تاریخ کے پیغام کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت بھی کوفے میں لوگ اپنے زمانے کے امام کا انتظار کر رہے ہیں, امام حسین کا انتظار کریں, اور پھر اسی انتظار میں ابن زیاد سے دھوکہ کھا گئے. یعنی دشمن سے دھوکہ کھا گئے, پہچان نہ سکے. اس کا مطلب ہے کبھی کبھی دشمن ہمارے عقائد سے بھی سوء استفادہ کرتا ہے. ہمارے اندر اتنا شعور ہو کہ ہم خالی چہرے پر پڑی ہوئی نقاب سے دھوکہ نہ کھا رہے ہوں,
ہمارے اندر اتنی پہچان ہونا چاہیے کہ اس چہرے کے پیچھے حقیقی چہرہ کیا ہے۔ آج بہت سے لوگ اس زمانے میں بھی اس لیے دھوکہ کھا رہے ہیں کہ وہ خالی چہروں کو دیکھ رہے ہیں، خالی نقابوں کو دیکھ رہے ہیں، خالی ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، لیکن کوفے کی تاریخ یہ پیغام دے رہی ہے کہ خالی ظاہر کو نہ دیکھو بلکہ نیتوں کو بھی دیکھو، خالی ظاہر کو نہ دیکھو بلکہ باطن کو بھی دیکھو، خالی سامنے آئے ہوئے الفاظ کو نہ دیکھو بلکہ حقیقت تک جاؤ۔ آج کتنے ایسے دشمنان اہل بیت ہیں جو ہماری مقدس چیزوں کو ہمیں بہکانے کے لیے ذریعہ بنا رہے ہیں۔ آج کا نوجوان سوچتا ہے بھئی شہادت ثالثہ کا معاملہ ہے تو کیوں نہ بولیں، امیر المومنین کا معاملہ ہے تو کیوں نہ سامنے آئے، دین کی بات ہے تب قدم کیوں نہ بڑھائیں، عزاداری کا معاملہ ہے عزاداری کے سلسلے میں بول رہا ہے، ولایت کے سلسلے میں بول رہا ہے، شہادت ثالثہ کے سلسلے میں بول رہا ہے۔ نئی تاریخی واقعات ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ خالی سامنے آئے ہوئے الفاظ سے دھوکہ نہ کھاؤ بلکہ ان لوگوں کی نیتوں کو دیکھو کہ یہ لوگ تمہیں انہی الفاظ کے ذریعے سے دھوکہ دینا چاہتے ہیں یا تمہیں حق سے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو جناب مسلم ابن عقیل جو عرض کر رہا تھا کہ ایک تعداد تھی کربلا گئی، بڑی تعداد ہے جو کربلا میں شہید ہوئی، دوسری تعداد کو ابن زیاد نے جب پہچان لیا تو پھر آنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا تھا، چن چن کر علی کے چاہنے والوں کو قید خانوں میں ڈال دیا تھا۔ یعنی جناب مسلم کے واقعے سے لے کر کربلا کے واقعے تک ایک بڑی تعداد شیعیان علی کے قید خانوں میں تھی۔ یہ دو طرح کے لوگ ہو گئے، یعنی کچھ لوگ کربلا پہنچ گئے، کچھ قید کر دیے گئے، کچھ لوگ جلا وطن ہو گئے تھے، یعنی شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیے گئے تھے، اور کچھ لوگوں کو اپنے گھروں میں قید کر دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے علی والے تھے، یہ میں واضح طور پر عرض کر رہا ہوں، جو اتنے شیعیان علی تھے، اگر انہوں نے امام حسین کو بلایا تھا تو جہاں تک ممکن تھا انہوں نے امام حسین کا ساتھ دیا ہے۔ یعنی یہ جو ایک معمولاً تصور ذہنوں میں ہے اور غلط فہمی ذہنوں میں ہے، معمولاً آتا ہے، ایک مثال ہمارے یہاں بھی دی جاتی ہے، ایک شعر پڑھتے ہیں کوفے کے سلسلے میں بے وفائی کا، ایک معمولاً تصور ہے۔ دیکھیے کوفے والوں نے بے وفائی کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، امیر المومنین کے ساتھ بھی بے وفائی کی ہے، امام حسن کے ساتھ بھی بے وفائی کی ہے، امام حسین کے ساتھ بھی بے وفائی، لیکن کوفے والوں نے بے وفائی کی ہے، علی کے شیعوں نے بے وفائی نہیں کی ہے۔ البتہ چونکہ مولائے کائنات نے کوفے کو اپنا دارالخلافت بنایا تھا، لہٰذا کوفہ شیعیان علی سے مشہور ہو گیا تھا۔ اور ایک جملہ یہاں پر یہ بھی عرض کروں گا، چونکہ کوفہ شیعیان علی سے مشہور ہو گیا تھا اور ایک زمانے تک مشہور رہا ہے، لہٰذا بنی امیہ نے کوفے کو بدنام کرنے کے لیے بھی بہت سی سیاسی چالیں چلی ہیں۔ آج جو بہت سی ہمارے ہاں روایتیں کوفے کی مذمت میں، کوفیوں کی مذمت میں ہیں، وہ حقیقی روایت نہیں ہے۔ ان روایت کا پس منظر ہی یہ ہے کہ کوفہ چونکہ علی والوں کا مشہور ہو چکا تھا، لہٰذا کوفے کو بدنام کرنے کے لیے غلط روایتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، باقاعدہ جھوٹی روایتیں گڑی۔ وجہ یہ تھی کوفہ بدنام ہوگا تو علی بدنام ہو گئے، کوفہ بدنام ہوگا تو علی کے شیعہ بدنام ہو گئے۔ چونکہ امیر المومنین نے کوفے کو اپنا دارالخلافت بنایا ہے اور دیگر ائمہ معصومین نے بھی کوفے کی طرف توجہ رکھی ہے، ایک زمانے تک کوفہ شیعیان علی سے مشہور رہا ہے، لیکن غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ کوفے میں علی کے شیعہ ضرور تھے، کوفے میں علی کے چاہنے والے ضرور تھے، لیکن ایسا نہیں تھا جتنے لوگ کوفے میں تھے سب علی کے شیعہ تھے۔ بھائی جس کوفے میں امیر المومنین کے شیعہ تھے اسی کوفے میں تو امام علی شہید کیے گئے ہیں۔ بھائی امام علی کس کے ہاتھوں شہید ہوئے؟ خوارج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ خوارج علی ابن ابی طالب کے بدترین دشمن کو کہتے ہیں، خوارج امیر المومنین کے دشمنوں کو کہا جاتا ہے۔ یعنی جس کوفے میں علی کے شیعہ ہیں اسی کوفے میں علی کے دشمن بھی پائے جا رہے ہیں۔ بھائی اسی جگہ پر تو امیر المومنین کے دشمن موجود ہیں، اسی جگہ پر تو قطامہ نے ابن ملجم کا ساتھ دیا ہے، اسی جگہ پر تو لوگوں نے ابن ملجم کا ساتھ دیا ہے۔ ایک بڑی تعداد ہے جو خوارج کی ہے جو اسی کوفے میں رہتی تھی، یعنی دشمنان علی کی بھی ایک تعداد تھی۔ اس کے علاوہ کتنے عیسائی ہیں جو کوفے میں رہتے تھے، کتنے آپ نے واقعات امام علی کی زندگی کے پڑھے ہیں جہاں عیسائی موجود ہیں، جہاں یہودی ہیں کوفے میں رہتے تھے، غیر مسلم بہت سے کوفے میں رہتے۔ ایک غلط فہمی ہمارے ہاں اسی سلسلے میں جو کوفے کی بات آئی ہوتی ہے، ایک اصطلاح ہے اس سے ہوتی ہے، وہ اصطلاح ہے علوی۔ آج کے زمانے میں علوی کا مطلب ہوتا ہے علی والا، آج کے زمانے میں علوی کا مطلب ہے شیعہ علی، لیکن ہر زمانے میں ضروری نہیں ہے کہ ایک لفظ کے ہر زمانے میں وہی معنی مراد لیے جائیں۔ اس زمانے کی اگر تاریخ پڑھیے، یہ اصطلاح جو سامنے آئی تھی علوی،
کوفے میں علویوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور دوسرے شہروں میں بھی علوی بہت سے تھے۔ ان علویوں کی اصطلاح کا مطلب یہ تھا کہ ظاہری اعتبار سے پیغمبر کی وفات کے بعد، ابھی یہ غدیر کا مہینہ ہے، پیغمبر نے حکم خدا سے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب محسن اقبال صاحب کا حکم ہے کہ آپ حضرات آگے تشریف لائیں، بعد میں جو لوگ آ رہے ہیں پریشانی ہو رہی ہے، ایک زحمت کر دیے، ایک دفعہ باہر آگے آ جائیے، ایک اور بار زحمت کر لیے، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اب چونکہ شب شہادت کی مجلس ہے، بعض باتیں خشک ہیں، لیکن تاریخی اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، چونکہ مناسبت بھی ہے، ہمارے ذہنوں میں بعض غلط فہمیاں بھی کوشش ہے کہ دور ہو جائیں بچوں کے ذہنوں میں، لہذا عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو علوی کی اصطلاح ہے، توجہ دیجیے کہ کتابوں بہت زیادہ موجود ہے اور بہت سے لوگوں کو اسی علوی اصطلاح سے غلط فہمی ہوئی، یعنی علوی کی وجہ سے۔ علوی کے معنی آج کیا لیے جاتے ہیں؟ معمولاً جہاں بھی علوی لکھا ہوتا ہے سمجھتے ہیں علی کا شیعہ، جبکہ ہرگز علوی کا مطلب علی کا شیعہ اس زمانے میں نہیں تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں جب پیغمبر نے حکم خدا سے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت و وصایت و خلافت کا باقاعدہ علی الاعلان اظہار فرمایا اور امیر المومنین کو اپنا خلیفہ جانشین بنایا، حکم خدا سے اعلان کیا، یعنی اللہ نے بنایا۔ لیکن اس زمانے میں ایک تعداد تھی جس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، یعنی ایک تعداد تھی جس نے حکم خدا کو نہیں مانا۔ وہاں یہ تھا کہ بہرحال ہم اللہ کی کیوں مانیں، ہمارے بھی تو کوئی نہ کوئی اہمیت ہے، ہماری بھی تو ویلو ہے، تو لہٰذا ہم اللہ والا خلیفہ نہیں مانیں گے بلکہ خود اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ یہ تھا عالم اسلام میں آج بھی خلافت کو جسلا ہے، پبلک نے باقاعدہ لوگ سقیفہ میں جمع ہوئے اور وہاں سے خلافت کا آغاز ہوا، ایک تاریخی چیز ہے۔ یہ جو خلافت تھی وہاں اس زمانے میں عوامی سطح پر یعنی عام لوگوں کی سطح میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ بیٹھ کر سوچیں کسے امام ہونا چاہیے۔ آج جو ہمارے ایک حکم ہے کہ امام کی معرفت، یہ جو کہا جاتا ہے معرفت کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ مولا علی امام ہے، نہیں، ہمیں سب سے پہلے یہ پہچان ہو کہ امام کون ہو سکتا ہے، یعنی ہم صرف امام علی کو امام نہ مانیں بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہو، ہمیں یہ یقین ہو کہ اس منصب کے اگر کوئی لائق ہے وہ تنہا امام علی ہے، یعنی جو امام بن سکتا ہے وہ امام علی ہے، جو امامت کی لیاقت رکھتا ہے وہ امام علی ہے، جو امامت کی اہلیت رکھتا ہے وہ امام علی ہے۔ امام علی امام زبردستی بنائے نہیں گئے ہیں، امامت کے جو شرائط ہیں وہ امام علی میں پائے جاتے ہیں، یعنی ہمیں پہلے معرفت ہو تب ہم امام کو پہچانیں گے صحیح طور پر، تب غلط فہمیاں نہیں۔ اس زمانے میں غلط فہمیاں، جو بھی سامنے آگے وہ امام ہے۔ آج ہمارے یہاں ہوتا جو بھی مثلاً ممبر پر بیٹھ گیا وہ ہمارے یہاں خطیب ہے، عالم ہے، ذاکر ہے۔ مثلاً پڑوسی ملک میں ہوتا ہے کہ جو بھی مجلس پڑھنے لگا وہ علامہ ہو گیا۔ بھائی علم کی عین سے بھی چاہے آشنا ہو نہ ہو کوئی مطلب نہیں، بس ممبر پہ آتا ہے علامہ ہے، ہوتا ہے جو بھی سامنے آ گیا جو بھی چاہے ٹائٹل دے دیا گیا، لقب دے دے، یعنی بعض جگہوں پر اہلیت کو معیار نہیں قرار دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے دین میں جو سامنے آ جائے وہ معیار نہیں ہوتا ہے۔ پوری دنیا مل کر بھی اگر کسی کو خلیفہ بنا دے تو ہم اسے خلیفہ نہیں مان سکتے ہیں جب تک اس کے اندر خلافت کی صلاحیت و لیاقت نہ پائی جائے۔ پوری دنیا بھی کسی کی خلافت کا اعلان کر رہی ہو، اگر اس کے اندر خلافت کی اہلیت نہیں ہے تو ہم اسے خلیفہ نہیں مان سکتے ہیں۔ پوری دنیا اسے نہ مان رہی ہو لیکن اس کے اندر خلافت کی اہلیت پائی جاتی ہے تو ہم اسے امام مانیں گے۔ یعنی امامت کے لیے ہم پبلک کو نہیں دیکھیں گے، امامت کے لیے ہم شورا کو نہیں دیکھیں گے، امامت کے لیے ہم اجماع کو نہیں دیکھیں گے، امامت کے لیے ہم وصیت و تعیین کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ امامت کے لیے اللہ نے جو معیار بنایا ہے اس معیار پر کون پورا اترتا ہے، تو اگر معیار پر پورا اترتا ہے وہ امام ہوگا۔ تو خلافت کے سلسلے میں یہ ہمارا عقیدہ، لیکن پبلک طور پر ایسا نہیں تھا، جو بھی سامنے آ گیا وہ امام ہوتا ہے یا خلیفہ جان رسول ہوتا تھا۔ تو خلافت کا سلسلہ چلا ہے، اس اعتبار سے امیر المومنین چوتھے خلیفہ تھے، یعنی ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، عالم اسلام کے اعتبار سے امیر المومنین چوتھے خلیفہ تھے۔ لیکن جب امام علی کی خلافت کا وقت آیا ہے اور ظاہری خلیفہ امیر المومنین بنے ہیں اور خلافت کو تسلیم کیا ہے اور جس کے بعد کوفے میں آ کر قیام کیا ہے، تو اس وقت ایک تعداد تھی جس نے امام علی کو خلیفہ نہیں مانا تھا، ان میں سر فہرست معاویہ ہے۔
یعنی معاویہ ہے بنی امیہ جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی معاویہ نے اور معاویہ کے چاہنے والوں نے امام علی کو چوتھا خلیفہ نہیں مانا تھا، اور ان لوگوں نے خلیفہ ماننا تو دور کی بات ہے، امام علی پہ الزام لگایا تھا۔ الزام کیا لگایا تھا؟ معاذ اللہ امیر المومنین قاتل ہے، یعنی تیسرے خلیفہ کے قتل کا الزام امیر المومنین کے اوپر لگایا، جبکہ اگر واقعاً ہم تاریخ میں جا کر دیکھیں خلیفہ ثالث کے قتل میں اگر کسی کا سب سے بڑا ہاتھ تھا تو اسی معاویہ کا ہاتھ تھا، یعنی اسی معاویہ کا ہاتھ تھا خلیفہ ثالث کو قتل کروانے میں۔ قتل کروانے کے بعد الزام امیر المومنین کے اوپر رکھ دیا گیا، اور جب امیر المومنین کے اوپر رکھ گیا تو پبلک ظاہر سی بات ہے کہ اتنا شعور ہوتا نہیں ہے، اتنی سمجھنے کی صلاحیت ہوتی نہیں ہے۔ اس کا ایک نتیجہ ہوا کہ جب امام علی کے اوپر یہ الزام رکھ دیا گیا تو پبلک دو حصوں میں بٹ گئی۔ ایک تعداد وہ تھی جس نے علی ابن ابی طالب کو چوتھا خلیفہ مان لیا تھا، ایک تعداد وہ تھی جو علی ابن ابی طالب کو چوتھا خلیفہ ماننے پہ تیار نہیں تھی۔ جو لوگ علی کو چوتھا خلیفہ نہیں مانتے تھے انہیں عثمانی مذہب کہا جاتا تھا، اور جن لوگوں نے علی کو چوتھا خلیفہ مان لیا تھا انہیں علوی کہا جاتا تھا۔ یعنی اس زمانے میں در حقیقت علوی کی اصطلاح یہ عثمانی کے مقابلے پر قائم ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ علوی کا مطلب جو علی کو پہلا امام مانتا ہو، ہرگز علوی کے معنی پہلا امام کوفے کی تاریخ میں نہیں ہے۔ واقع کربلا تک علوی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جو علی کو اپنا پہلا امام مانا، علوی کے معنی یہ تھے کہ جو علی ابن ابی طالب کی خلافت کو تسلیم کر رہا تھا، ظاہری خلافت کو مانا تھا۔ لہٰذا کم از کم اتنا تو ثابت ہو گیا کہ اگر کوفے میں خط لکھنے والے علوی تھے تو وہ لوگ علوی تھے جو علی ابن ابی طالب کو چوتھا خلیفہ مان رہے تھے۔ بھائی کچھ بھی ہو جائے علی کا شیعہ علی کو چوتھا مان ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر علی کا شیعہ علی کو مانتا ہے تو پہلا خلیفہ مانتا ہے۔ اس سے خود بخود معلوم ہو گیا خط کس نے لکھا تھا، کس نے حسین کو بلایا تھا، کس نے حسین ابن علی کو قتل کیا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ۔ اور اس کا ایک ثبوت، بہرحال یہ موضوع نہیں تھا لیکن جوانوں کے لیے عرض کر دوں، اس کا ایک ثبوت بھی آپ کربلا میں اہل سنت کی روایتوں میں جملہ موجود ہے۔ اس کا ثبوت بھی ہے کہ جب امام حسین کربلا میں آئے ہیں تو انہی کوفیوں سے، آپ تاریخ دیکھیں، انہی کوفیوں سے، چونکہ یزید کے لشکر میں بھی کوفے والے تھے، ابن زیاد نے بہت بڑی تعداد کوفے والوں کی بھیجی تھی لشکر میں جو امام حسین کو قتل کرنے کے لیے قتل کیا ہے۔ ان سے امام حسین نے پوچھا تھا کہ ہمیں کیوں قتل کرتے ہو؟ امام حسین نے عاشور کی آپ تاریخ دیکھیے، امام حسین نے اس مجمع سے پوچھا ہے، کوفے والوں سے پوچھا ہے کہ تم مجھے کس لیے قتل کرتے ہو؟ تو آپ تاریخ جا کر دیکھیں، ایک جملہ آنے والوں یعنی ان کوفے والوں نے ایک لفظ کہا ہے جو آج تاریخ نے نقل کیا ہے۔ جملہ یہ تھا کہ بغضاً لعبیک، ہم آپ کو آپ کے باپ کی دشمنی میں قتل کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جملہ ان لوگوں نے کہا ہے جو قتل کر رہے ہیں، وہ لوگ جو کوفے سے آئے تھے۔ تو اتنا تو ثابت ہو گیا کہ اگر علی ابن ابی طالب امام حسین کے مقابلے پہ جو لوگ آئے ہیں ان کے دل میں بغض امیر المومنین تھا، جو لوگ امام حسین کو قتل کر رہے تھے وہ دلوں میں بغض امیر المومنین رکھتے تھے۔ بھائی اگر بغض امیر المومنین رکھتا ہے تو شیعوں کی نگاہ میں شیعہ ہونا تو دور کی بات ہے، وہ مسلمان کہنے کے لائق بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بغض امیر المومنین کا مطلب ہوتا ہے ناصبی، ناصبی آج ہمارے ہاں کافر مشرک سے بدتر ہوتا ہے۔ یعنی آج ہمارے ہاں جس کے دل میں بغض امام علی ہو اسے ناصبی کہا جاتا ہے، ناصبی ہمارے ہاں مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے اتنا تو ثابت ہو گیا کہ ان لوگوں نے خط بلائے۔ خیر بہرحال خط آیا ہے اور خط کی بنیاد پر امام حسین نے جناب مسلم کو کوفے بھیجا۔ بس ختم کرتے ہوئے بہرحال وقت مکمل ہو گیا۔ جس وقت جناب مسلم کوفے آئے ہیں، یہاں پر دو تین چیزیں قابل توجہ تھیں، لیکن خلاصتاً عرض کر رہا ہوں کہ جب پہنچے ہیں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے بیعت کر لی، تو پھر ابن زیاد نے آنے کے بعد ایک چال اور چلی تھی۔ وہ یہ پہچانا چاہتا تھا کہ کون کون لوگ مسلم کے ساتھ ہیں، یا جناب مسلم کیا کیا کر رہے ہیں، جناب مسلم کی کارروائی کیا کیا ہے، کیا کیا پلاننگ ہے، کیا کیا منصوبہ ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں، کتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں، یہ پتہ لگانے کے لیے ابن زیاد کے لیے سخت ہے۔ تو اس نے ایک کام اور کیا کہ ایک تاریخ میں ایک شخص کا نام ہے معقل، اس نے معقل کو 3000 دینار دیے اور اس سے کہا کہ جاؤ پتہ لگاؤ کہ
مسلم کے ساتھی کہاں رہتے ہیں اور کہاں ملتے ہیں، کہاں ملاقات کرتے ہیں، تم اپنے کو حسین کا چاہنے والا ظاہر کر کے اس مجمع میں شامل ہو جاؤ۔ معقل کو ابن زیاد بھیج رہا ہے جاسوس بنا کر کہ تم حسین کے چاہنے والوں میں شامل ہو جاؤ، اور باقاعدہ رقم دے کر بھیجا ہے کہ تم حسینی مشن میں اتنے روپے خرچ کر دینا۔ اور معقل آیا ہے، باقاعدہ وہ مسجد میں پہنچا ہے، مسجد میں اس نے تلاش کرنا شروع کیا حسینی کون ہے، اور پھر جناب مسلم ابن اوسجہ کو اس نے پہچان لیا کہ یہ حسینی ہوگا۔ یہ بھی ہے کہ جناب مسلم ابن اوسجہ کو اس نے پہچان لیا کہ یہ حسین کے سچے چاہنے والے ہیں۔ اس سے ایک چیز معلوم ہو گئی کہ سچے حسینیوں کی پہچان ان کی نماز بھی ہو جاتی ہے۔ یعنی دشمن نے بھی اتنے لوگوں میں پہچان لیا کہ حسین کا سچا چاہنے والا کون ہے۔ جا کے جناب مسلم ابن اوسجہ کہتا ہے کہ آپ جناب مسلم کے ساتھ ہیں۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا، جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو پھر یہ بھی دھوکہ کھا گئے، اور معقل کو لے کر جناب مسلم کے پاس پہنچے۔ حالات خراب ہونے کے بعد جناب مسلم مختار کے گھر سے جناب ہانی کے گھر آ گئے تھے، کیونکہ آج جو جناب مسلم کی شہادت کی شب ہے، جناب ہانی بھی شہید کیے گئے، جن کے گھر پر جناب مسلم کا قیام تھا۔ جو لوگ گئے ہیں اس وقت، ایک طرف جناب مسلم کا روضہ ہے، اور اس کے سامنے بالکل ہی مسجد کوفی سے ملا ہوا جناب ہانی کا بھی روضہ ہے، قبر ہے ان کی باقاعدہ۔ تو جناب ہانی کے گھر پر لے کر جناب مسلم پہنچے معقل کو۔ اس نے باقاعدہ وہ 3000 اس زمانے کے درہم بھی دیے کہ ہم اس مشن میں پیسہ بھی دے رہے ہیں اور شریک بھی ہوں گے، ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں، اور روزانہ خبریں ابن زیاد کو پہنچاتا تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کبھی کبھی دشمن حق کے ماننے والوں کے درمیان اپنے جاسوس بھی بھیجتا ہے، اور اچھے اچھے لوگ ان جاسوسوں کو پہچان نہیں پاتے ہیں۔ جاسوسوں کا کام ہوتا ہے مخبری کرنا، جاسوسوں کا کام ہوتا ہے مخبری کرنا، وہ یہاں کی باتیں وہاں پہنچاتے ہیں، وہ چند ٹکوں میں بکے ہوئے افراد ہوتے ہیں۔ آج ہماری ذمہ داری، جو میں نے ابتدا میں عرض کیا، تاریخی اعتبار سے ہمیں ہر اعتبار سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے اطراف میں بھی ہمیں آگاہ رہنا چاہیے کہ نہ معلوم اسی مجمع میں کون ایسا جاسوس ہو جو دشمن کو خبریں پہنچا رہا ہوں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ روپیہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم لوگ کبھی اس بات سے دھوکہ نہ کھائیں کہ حق کے اوپر اتنا روپیہ خرچ ہو رہا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دشمن روپیہ خرچ کروا رہا ہو۔ آج بہت سے لوگ اس میں بھول جاتے ہیں کہ بھئی اتنا روپیہ خرچ ہو رہا ہے، تو بھئی اگر دشمن خرچ کروا رہا ہے تو روپیہ کبھی بھی ہمدردی میں خرچ نہیں کرواتا ہے۔ وہ امام حسین کے مشن میں 3000 درہم دے رہا ہے۔ بھئی آپ سوچئے کہ معقل امام حسین کے مشن میں 3000 روپے دے رہا ہے، اس کا مطلب آج دشمن عزاداری میں بھی روپے دے سکتا ہے۔ تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ عزاداری میں اتنے روپے ہیں، یہ دیکھیں کہاں سے روپے آ رہے ہیں۔ آج ایک تعداد میں عرض نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن افسوس ہے آج ہمارے بعض نوجوان بعض لوگوں کے ہاتھوں بہک رہے ہیں، بعض لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں۔ انہیں کم از کم یہ تو سوچنا چاہیے، جو دن بھر ادھر ادھر ٹہلا کرتا ہے، یہ اتنے روپے جو خرچ کر رہا ہے، یہ روپیہ کہاں سے آ رہا ہے؟ بھائی یہ مختلف جگہوں پر جا کر جو نوجوانوں کے ذہن کو بگاڑا جا رہا ہے، یہ بعض افراد جو سر فہرست ہیں ان نوجوانوں کے اوپر پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر اتنا تو شعور ہونا چاہیے، ان کے پاس کہاں سے روپیہ آیا ہے؟ آج آدمی اپنے گھر کا خرچ چلا نہیں پا رہا ہے، آپ 10-12 لوگوں کو خرچہ دے رہے ہیں، تو اس سے تو ماننا پڑے گا کہیں نہ کہیں سے لنک ہے۔ اتنا ہمارے اندر شعور ہو، اتنی ہمارے اندر صلاحیت ہو کہ ہم یہ پہچان سکیں۔ ہمیشہ ہم دھوکے میں ڈالیں۔ اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ جب معقل آنے لگا اور پھر ساری خبریں جناب مسلم کی ابن زیاد تک پہنچنے لگیں، اس نے آخری مرحلے میں جناب ہانی کو بلوایا، یہیں پہ ختم کر۔ جناب ہانی کو اس نے دارالامارہ میں بلوایا، ان سے سوال کیا کہ مسلم کہاں ہے؟ جناب ہانی نے انکار کیا کہ مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن اس نے جب جناب ہانی نے انکار کیا، بہرحال مصلحت تھی۔ لیکن یہاں پر ایک بات عرض کروں، کبھی بھی مصلحت کی بنیاد پر جب شریعت کے 2 احکام سامنے ہوں تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کس کی ویلو زیادہ ہو اسے دیکھنا پڑتا ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے مثلا جناب ہانی نے جھوٹ بول دیا کہ نہیں معلوم ہے، یہاں پر اس سے بڑی مصلحت جناب مسلم کی جان کا بچانا تھا۔ چونکہ جناب مسلم کی جان کا بچانے کی اہمیت زیادہ ہے، ان کی عزت کی بات ہے، ان کی جان کی بات ہے، لہذا جناب ہانی نے صاف صاف کہا مجھے نہیں معلوم ہے۔
اور جب انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم ہے تو اس نے معقل کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا، یعنی وہی جاسوس جو جناب ہانی کے گھر روز جاتا تھا، پیسہ دیتا، اب جب سامنے کھڑا ہو گیا تو جناب ہانی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب جناب ہانی، لیکن جب اس نے اصرار کیا ہے کہ تمہیں مسلم کو ہمارے حوالے کرنا ہوگا، اس وقت جناب ہانی نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن میں مسلم کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، میری جان چلی جائے لیکن میں تمہارے حوالے مسلم کو کر دوں، نہیں ہو سکتا ہے۔ اور نتیجے میں جناب ہانی پہلے شہید کیے گئے ہیں، باقاعدہ ابن زیاد نے اذیت دے کر پہلے جناب ہانی کو شہید کیا ہے، لیکن جناب ہانی راضی نہیں ہوئے کہ جناب مسلم کو حوالے کر دیں، اور جب ہانی قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، تو اب کوفے کے حالات خراب ہونا شروع۔ اب یہاں پر ایک جملہ عرض کرتا ہوں جو ابتدا میں عرض کیا، کون لوگ ساتھ میں تھے؟ دیکھیے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ لوگ بھیڑ کو دیکھ کے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ جناب مسلم کے ساتھ جو 18,000 کی تعداد تھی، اس میں کچھ تو امام حسین کے سچے چاہنے والے، مثلا جناب مسلم ابن اوسجہ جیسے لوگ، جناب حبیب ابن مظاہر جیسے لوگ، جو آج شہدائے کربلا میں سر فہرست نظر آ رہے ہیں۔ لیکن یہ 18,000 میں آپ روایت سنتے ہیں کہ آج کی شب جب جناب مسلم نے نماز پڑھی ہے تو ساتھ میں کوئی نہیں تھا، یعنی 18,000 میں سے کوئی نہیں تھا۔ اس میں ایک تعداد تھی جو مجمع کو دیکھ کے شامل ہوئی تھی، انہوں نے دیکھا جب تک مجمع ہے تب تک تو ساتھ میں رہے، جب تک مجمع نہیں ہے۔ لیکن جو سچے چاہنے والے تھے یا پکڑ لیے گئے تھے، گرفتار ہو گئے تھے، یا شہر بدر ہو گئے تھے، شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے، یا خانہ نشین ہو گئے تھے۔ لہذا نتیجہ کیا ہوا کہ جب حالات کوفے کے خراب ہوئے، آہستہ آہستہ لوگ جناب مسلم کا ساتھ چھوڑنے لگے، اور باقاعدہ ابن زیاد کی طرف سے حکم تھا کہ کوئی بھی حسینی مشن کا حصہ بنا تو اس کے پورے گھر کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اب آپ انصاف سے بتائیے کس کے اندر اتنی ہمت ہے کہ یہ آرڈر اور یہ حکم سننے کے بعد بھی باقی رہ جائے؟ باقاعدہ روایت ہے کہ خواتین آتی تھیں، اپنے بچوں کے ہاتھ زبردستی پکڑ لے گئیں، باپ آتے تھے اپنے جوانوں کو زبردستی لے کر، یہ بھی اس طریقے کے واقعات ہیں۔ آہستہ سے لوگ جناب مسلم کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ آج کی شب جب آئی ہے تو جناب مسلم نماز کے وقت روایت ہے کہ 30 لوگ تھے، لیکن جب نماز ختم ہوئی ہے تو ساتھ میں کوئی نہیں تھا۔ کوفے کی گلیوں میں آج کی شب میں ٹہلنا شروع کیا، چونکہ کوفے سے باہر جاسوس معین ہیں، ابن زیاد کے آدمی ہیں جناب مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اب کوفے کی گلیوں میں جناب مسلم ٹہل رہے ہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اسی اثناء میں جناب مسلم جب رات کا سناٹا ہے، تھک گئے تو ایک دروازے پر جا کر بیٹھ گئے۔ پورے واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں۔ ایک اسی گھر میں خاتون ہے جس کا نام توعہ ہے، وہ اپنے بچے کے جوان کے انتظار میں ہے، وہ بار بار دروازے پہ آتی ہے۔ جب ایک دفعہ آئی تو دیکھا کہ ایک جوان سر کو جھکائے ہوئے بیٹھا ہے۔ توعہ نے کہا کہ میرے دروازے سے چلے جاؤ، جناب مسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوبارہ آئی تو پھر اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ یار حالات کوفے کے ٹھیک نہیں ہیں، جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ۔ پھر جناب مسلم کچھ نہ بولے۔ جب تیسری دفعہ اس نے آ کر کہا تو جناب مسلم نے اس سے پانی مانگا، اس نے پانی لا کر دے تو دیا، لیکن پھر یہ کہا کہ ایک عورت کے گھر کے اوپر اس کوفے کے ماحول میں تمہارے لیے بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ اس وقت جناب مسلم نے جواب دیا، وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو، وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ جیسے یہ جملہ سنا اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں کوفے مسافر ہوں۔ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ مدینے کے۔ جیسی مدینہ کا نام سنا تڑپ گئی۔ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ جیسی مسلم ابن عقیل کا نام لیا فوراً تڑپ گئی، ہاتھوں کو جوڑا، آقا مجھے معاف کیجیے کہ میں پہچان نہ سکی۔ اپنے گھر میں لے گئی، ایک حجرہ خالی کیا، مصلی عبادت بچھا دیا، جناب مسلم مصلی عبادت پہ بیٹھ گئے۔ اس نے لا کے غذا کا انتظام کیا۔ جناب مسلم عبادت میں مصروف ہیں، اور جب عبادت کر رہے ہیں ادھر اس کا بیٹا بھی آیا۔ تاریخ کے اس طریقے کے واقعات قابل غور ہے۔ ایک طرف ماں ہے جو جناب مسلم کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کر رہی ہے، جب اس کا بیٹا جوان آتا ہے اس نے سوال کیا کہ بار بار تم اس حجرے میں جا رہی ہو، کیا کوئی قیمتی چیز ہے؟ کوئی چیز ہے؟ اس نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب بہت زیادہ بیٹے نے اصرار کیا تو ماں نے کہا کہ ہاں میرے گھر میں مسلم مہمان ہیں، دیکھو میں تجھے واسطہ دیتی ہوں کہ اس راز کو کسی سے بتانا نہیں۔ لیکن مال دنیا کی لالچ میں اس نے فوراً ابن زیاد کے آدمیوں کو جا کر خبر دی کہ جس کی تلاش میں تم کوفے میں ٹہل رہے ہو، پھر رہے ہو، وہ میرے گھر میں موجود ہے۔ باقاعدہ ابن زیاد نے ایک لشکر جناب مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اب یہاں روایت کے جملات یہ ہیں کہ جیسی
جناب مسلم گھر میں تھے، ایک دفعہ کانوں میں لشکر کی آواز آتی ہے، گھوڑوں کی آواز آئی، فوراً جناب مسلم تیار ہو گئے، آمادہ ہو گئے۔ آپ تصور کیجئے کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس کے ایک مہینے کے بعد امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، اور شہادت کے بعد امام حسین کا لٹا ہوا قافلہ سب سے پہلے کربلا سے کوفے آیا ہے۔ آج کی تاریخ میں جب آواز سنی ہے، جناب مسلم تیار ہو گئے باہر جانے کے لیے، تو طوا نے پوچھا کہ مولا کہاں چلے؟ جناب مسلم نے فرمایا کہ تو نے نہیں سنا لشکر آ گیا ہے؟ تو طوا نے کہا کہ مولا گھر میں رہیے، زیادہ محفوظ رہیے گا، مولا گھر میں رہیے، آپ محفوظ رہیے۔ تو جناب مسلم کا جواب منقول ہے، فرمایا کہ طوا میری غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ میری وجہ سے دشمن تیرے گھر میں آ جائے۔ آپ سوچئے 9 ذی الحجہ کے شب میں جناب مسلم کوفے میں ایک کنیز کے لیے جملہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میری غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میری وجہ سے تیرے گھر میں دشمن آ جائے۔ ذرا سوچو، جب مسلم کی غیرت کو یہ گوارا نہ ہو، یہی تو کوفہ ہے جہاں امام سجاد کس عالم میں لائے جا رہے تھے۔ عزیز و جناب مسلم باہر نکلتے ہیں، دھوکے سے جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا، قید کیا گیا، اور پھر درمیان کا جملہ ہے، آپ نے سنا ہے کہ جب دوبارہ لشکر منگوایا گیا تو ابن زیاد نے کہا تھا کہ ایک شخص کو گرفتار کرنے کے ایک لشکر ناکافی ہے۔ تو اس نے جواب دیا تھا جو آج تاریخ میں موجود ہے، کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میرا مقابلہ کسی کوفے کے بنی بقال سے ہے؟ ایک عجیب جملہ اس نے لکھا تھا جواب میں ابن زیاد کے، کہا کہ تجھے نہیں معلوم یہ بنی ہاشم کا شیر ہے جو مقابلے پر ہے؟ یعنی خود دشمن کا جملہ ہے کہ بنی ہاشم کا شیر ہے جس کے مقابلے کے تو نے بھیجا ہے۔ اس کو گرفتار کر لینا آسان نہیں ہے، ایک لشکر اس کے لیے کافی نہیں ہے، لہذا فوج پہ فوج آئی ہے۔ جب جناب مسلم گرفتار نہ ہو سکے تب جناب مسلم کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا۔ جب دھوکے سے گرفتار ہوئے ہیں، گرفتار کر کے دارالامارہ کی طرف لے کر آئے۔ جب دارالامارہ پہنچے ہیں تو یہاں یہ بھی جملہ ہے، روایت کے الفاظ ہیں کہ دارالامارہ کے دروازے پر روک دیا گیا۔ اس وقت جناب مسلم زخمی تھے، چہرہ مبارک بھی زخمی ہو چکا ہے، چونکہ تلوار چہرے پر بھی لگی ہے، خون جاری ہے۔ جناب مسلم نے پانی مانگا ہے، پانی مانگا ہے تو یہ بھی قابل غور ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، شہادت کا لمحہ ہے، قتل کر دیے جائیں گے، لیکن اس وقت بھی جب پانی طلب کرتے ہیں تو پانی لا کر دیا گیا، اسی پانی میں خون کا قطرہ گر گیا۔ جناب مسلم نے پانی کو پھینک دیا، دوبارہ پانی لایا گیا، پھر دوبارہ خون کا قطرہ پانی میں گر گیا، پھر پانی کو پھینک دیا۔ تیسری دفعہ جب پانی لایا گیا تو اس میں بھی 2 دانت ٹوٹ کر پانی میں گر گئے۔ یعنی اس عالم میں بھی جناب مسلم کو شریعت کا کتنا خیال ہے کہ اگر دین نے نجس پانی کے پینے سے منع کیا ہے تو جناب مسلم کو پیاسا رہنا گوارا ہے، لیکن نجس پانی پینا اس عالم میں۔ اب یہاں پر ایک جملہ اور عرض کروں گا، اگر آپ اپنے طور پر محسوس کریں، میں نے ابتدا میں عرض کیا جناب مسلم کی شہادت گویا کربلا کی شہادت کا ایک پیغام دیتی ہے، اور اگر یہ جملہ کہوں غلط نہ ہوگا کہ در حقیقت جناب مسلم شہدائے کربلا میں سر فہرست ہیں، شہدائے کربلا میں سب سے پہلے شہید ہیں۔ اور ایک فرق جناب مسلم کی شہادت میں اور دوسرے کربلا شہداء کی شہادت میں یہ بھی ہے کہ کربلا میں ہر ایک نے امام حسین کے اوپر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور جناب مسلم نے بھی امام حسین کے اوپر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، لیکن امام حسین کی نگاہوں کے سامنے داد شجاعت دکھانا اور ہوتا ہے، امام کی موجودگی میں امام کے اوپر اپنی جان کا دے دینا اور ہوتا ہے، امام کی نگاہوں میں امام کے قدموں پر اپنی جان کو نثار کر دینا اور ہوتا ہے، لیکن کوفے کی تنہائی میں امام حسین کے اوپر اپنی جان کا قربان کر دینا آسان نہیں ہے۔ یہ کمال ہے جناب مسلم کا۔ اور پھر اگر شہدائے کربلا میں تھے، جس وقت پانی تیسری مرتبہ آیا ہے اور پانی کو پھینک دیا، ایک جملہ جناب مسلم کہتے ہیں، فرماتے ہیں لگتا ہے مسلم کی قسمت سے پانی ختم ہو چکا ہے، لگتا ہے مسلم کو پیاسا ہی دنیا سے جانا پڑے گا۔ اب یہاں پر رک کے ایک جملہ عرض کروں گا، اے مسلم تم تو شہدائے کربلا میں ہو، اے مسلم تمہارا شمار کربلا کے شہیدوں میں ہونا ہے، اے مسلم تم انہی شہداء میں تو ہو جن میں کربلا کے شہداء ہے، اے مسلم آج تمہیں نہیں معلوم ہے، ہاں 1 مہینے کے بعد ان تمام شہداء کو پیاسا دنیا سے رخصت ہونا ہے، چونکہ کربلا کے ہر شہید کو پیاسا جانا ہے، شاید یہی وجہ ہے اے مسلم تم بھی پیاسے ہی دنیا سے رخصت ہو رہے ہو۔ عزیز و جناب مسلم دربار میں آتے ہیں، ایک ملعون نے جملہ کہا کہ اے مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ عزیز ایک عجیب جواب دیا ہے، ہر چاہنے والے کی طرف سے جواب تھا۔ جناب مسلم ابن زیاد کے سامنے
قیدی ہیں، گرفتار ہیں، بدن سے خون جاری ہے، لیکن اس وقت ایک جملہ کہتے ہیں مالی امیر سے والحسین، میرا آقا تو حسین کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا ہے، میرا مولا تو سوائے آقا حسین کے کوئی نہیں ہے، میرا مولا اگر کوئی ہے تو بس میرا حسین ہے۔ اس نے جملہ کہا ابن زیاد نے کہ چاہے مولا مانو یا نہ مانو تم قتل کیے جاؤ گے۔ جناب مسلم نے اس وقت بھی ایک شخص کو بلا کر، روایات میں عمر سعد کو بلا کر وصیتیں کی ہیں۔ اب یہاں پر بہرحال ایک قابل غور شہادت ہے، سخت مرحلہ ہے، غم ہے، لیکن ہم آل محمد کی سیرت کو بھی نگاہوں میں رکھیں۔ جناب مسلم کے پیغامات شہید کیے جا رہے ہیں، لیکن عمر سعد کو بلا کر 3 وصیتیں کی تھیں، آپ نے سنی ہوں گی۔ پہلی وصیت یہ تھی کہ جب میں کوفے میں آیا ہوں تو میں نے 70 درہم قرض لیے تھے، یعنی میرے اوپر 70 درہم قرض ہیں، جناب مسلم فرما رہے ہیں، لہٰذا میرے شہادت کے بعد میری تلوار اور میری زرہ کو بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا۔ آپ سوچئے امام حسین کی راہ میں شہید کیے جا رہے ہیں، راہ امام حسین میں قتل ہو رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی شریعت کا اتنا پاس و لحاظ ہے کہ اگر میرے اوپر قرض ہے تو امام حسین کی راہ میں شہید ہونے کے باوجود میرے ذمے کسی کا قرض باقی نہ رہے۔ آسان چیز نہیں ہوتی ہے اس راہ میں، شہادت کے باوجود بھی میرے اوپر کسی کا قرض باقی نہ۔ اب یہاں پر ایک جملہ اور عرض کر دوں، ایک عالم کی زبانی ہے کہ جناب مسلم نے کوفے میں آ کر قرض کیوں لیا ہے؟ جناب مسلم اگر کوفے میں آئے ہیں تو قرض دار کیوں ہو گئے؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل بیت کے گھرانے کا مزاج یہ رہا ہے کہ اگر کبھی کوئی سائل آیا ہے تو اسے خالی ہاتھ واپس نہیں کیا، کبھی بھی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں، جو تھا دے دیا، اور جب نوبت آئی اپنے پاس کچھ نہیں بچا ہے تو جناب مسلم نے قرض لیا ہے، اور ایک عجیب جملہ جو لکھا ہے، یہ سوچ کے قرض لیا تھا کہ میں آقا حسین کو بلا چکا ہوں، میرا آقا حسین آ رہا ہے، آج میں قرض لے لوں، جب میرا مولا آئے گا تو میں قرض کو ادا کر دوں گا۔ عزیزو پہلی وصیت یہ تھی کہ میرے قرض کو ادا کر دینا، دوسری وصیت یہ تھی کہ دیکھو میرا لاشا بے گور و کفن نہ رہے، میرے لاشے کو دفن کر دینا۔ تیسری وصیت یہ کی کہ میں آقا حسین کو خط لکھ کے بلا چکا ہوں، لہذا میرے مولا حسین کو خط لکھ کے بتا دو کہ اب کوفے کے حالات بدل گئے ہیں، مولا حسین سے بتا دو آقا اب کوفے میں نہ آئیے، آقا اب کوفے کے حالات دگرگوں ہو چکے ہیں۔ عزیزو جناب مسلم کو دارالامارات کی چھت پر لے جا کر شہید کیا جاتا ہے، لیکن شہادت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اور اس وقت آج کے شب کا ایک عجیب شروع میں جو عرض کیا تھا کہ امام حسین کی زیارت کی شب بھی ہے۔ جس وقت جناب مسلم کو شہید کرنے کے لیے کوفے کے چھت پر، دارالامارہ کے چھت پر لے جایا گیا، تو ایک دفعہ جناب مسلم نے ایک طرف رخ کر دل سے ایک جملہ کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے آقا حسین آپ پر میرا سلام ہو۔ ادھر جناب مسلم کے زبان مبارک کو جملہ آیا، امام اپنے چاہنے والوں کے درمیان تھے، ایک دفعہ امام حسین فرماتے بھیا مسلم تم پر حسین کا سلام ہو۔ عزیز جناب مسلم شہید ہو گئے، کوفے میں شہید، بس آخری روایت ہے، ادھر امام حسین مکے سے نکل چکے ہیں، آج ہی کی تاریخ تھی 8 ذی الحجہ، امام حسین مکہ چھوڑ چکے ہیں عین حج کے موقع پر، اور 9 ذی الحجہ جناب مسلم کی شہادت ہوئی۔ درمیان راہ میں مقام زبالہ پر جب پہنچے ہیں تو جناب امام حسین نے دیکھا 2 سوار کوفے کی طرف سے چلے آ رہے ہیں۔ امام حسین جناب عباس سے فرماتے بھیا عباس ان آنے والوں سے میرے بھائی مسلم کی خبر معلوم کرو، ان آنے والوں سے پوچھو میرے بھیا مسلم کی خبر کیا ہے۔ جب وہ 2 جوان 2 مسافر آتے ہیں امام حسین کی بارگاہ میں، حضور مولا تنہائی میں چلیے تو آپ کو خبر دیں۔ امام حسین نے فرمایا جو کہنا ہو کہہ سکتے ہو، یہ سب ہمارے اپنے ہیں، یہ ہر امتحان کے لیے آمادہ ہو کر نکلے ہیں۔ پھر آنے والے جو ایک جملہ کا مولا مجھے معاف کیجئے گا، جب ہم کوفے سے نکلے تھے تو آپ کے بھائی مسلم کے جسم میں پیروں میں رسیاں بندھی تھی، اور آقا کوفے کی گلیوں میں مسلم کے لاشے کو پھرایا جا رہا تھا۔ اے آقا ہم شرمندہ ہیں، یہ منظر دیکھ کے آ رہے ہیں،
مولا حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک طرف مسلم کی شہادت کی خبر سنی، مولا تڑپ جاتے ہیں۔ بس آخری روایت ادھر مولا نے شہادت مسلم کی خبر سنی، آپس میں ایک دوسرے کو پرسہ پیش کیا ہے، جناب عباس کو بھی پرسہ پیش کیا، پھر حجرے میں تشریف لے گئے، خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ جناب مسلم کی ایک کم سن بچی ہے جسے آقا حسین نے بلا کر اپنے زانوں پہ بٹھا لیتے ہیں۔ ایک دفعہ مولا نے دست شفقت پھیرنا شروع کیا، خاندان عصمت و طہارت کی بچی تھی۔ ایک دفعہ مولا کے چہرے کو دیکھ کے ایک حضرت برا سوال کرتی ہے، آقا آپ تو میرے ساتھ ایسے سلوک کر رہے ہیں جیسے یتیم بچوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ اے آقا میرے بابا کی خیر تو ہے، اے مولا میرے آقا میرے بابا مسلم کی خیر تو ہے۔ مولا نے گلے سے لگا لیا، اے بچی آج سے حسین کو اپنے بابا کی جگہ سمجھنا، اے میری دختر، اے میری لال، تیرے بابا مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ عزیزو یہ واقعہ خیمے میں آقا حسین نے ایک یتیم مسلم کے ساتھ سلوک کیا، دل کہتا ہے وہیں پر سکینہ بھی رہی ہوں گی۔ عزیزو انصاف سے بتاؤ، ایک چھوٹی بچی اپنی نگاہوں کے سامنے ایک یتیمہ کے ساتھ سلوک کو دیکھ چکی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب آقا حسین کربلا میں رخصت آخر کے بعد نکلے ہیں، عجب نہیں سکینہ نے کہا ہو، اے بابا اب آپ کی شہادت کے بعد میں یتیم ہو جاؤں گی، اے بابا آپ کے بعد یتیمی ہوگی، کون ہوگا جو مجھے گلے لگائے گا، کون ہوگا جو مجھے سہارا دے گا، اے بابا آخری دفعہ مجھے آغوش میں لے لو۔ عزیزو یہاں حسین نے مسلم کی بچی کو کلیجے سے لگایا۔ عصر عاشور میں ایک دفعہ حسین نے سکینہ کو اپنی آغوش میں لیا ہے۔ عزیزو یہ بچی تھی، باپ کی نگاہوں کے سامنے آغوش میں ہاتھ ہو گئی، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد جیسے ہی اس بچی نے اپنی بابا کی شہادت کی خبر سنی، آنسو بہنا شروع ہوئے۔ کسی ظالم نے تماچے لگائے، کسی نے تازیانے مارے۔ اے مسلم تم خوش نصیب تھے، تمہاری بچی نے اگر گریہ کیا تو حسین نے گلے سے لگا لیا، لیکن حسین کی بیٹی سکینہ اگر رونا چاہتی ہے تو کوئی ظالم تماچے لگا کر اذیتیں دے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ خدایا کل کی عظیم تاریخ کا واسطہ ہے، یہ شب مغفرت ہے، شب دعا ہے۔ خدایا تمام مومنین کی تمام دلی حاجات کو قبول فرما۔ پالنے والے ہم سب کو اس عظیم تاریخ کی معرفت عطا فرما۔ خدایا ہم لوگوں کو کل کے دن دعائے عرفہ امام حسین پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے جو بیمار ہیں ان سب کو شفا اور صحت عطا فرما۔ پالنے والے شب دعا ہے، یہاں پر جتنے مومنین کسی بھی مشکلات کا شکار ہے، خدایا ان تمام مومنین کے تمام مشکلات کو دور فرما۔ خدایا اہل بیت کا واسطہ ہے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ خدایا شب زیارت امام حسین ہے، ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ خدایا عرفے کا دن ہے، میدان عرفات سے متعلق خدایا ہم سب کو حج کی زیارت مشرف فرما۔ پالنے والے اہل بیت کا واسطہ ہے، امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔